علیکم ناظرین، پروگرام پیغام حق کے ساتھ آپ کا میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے کچھ موضوعات پر بحث کی اور بتایا کہ کس طرح سے ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، لیکن ایک اور رشتہ جس کو ہم کہتے ہیں جو بیوی کا رشتہ، جس میں ہم حقوق زوجین کی بات کرتے ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جس کا حقوق ہم پر حاصل ہے، جن کا حق ہم پر ہے، وہ ہیں رشتہ دار۔ تو رشتہ دار کے کیا حقوق ہیں، کیا معاملات ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رشتہ داروں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم میں کم و بیش 24 آیتیں ایسی ہیں جس میں رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 215 سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہیں، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ان دونوں آیات میں ماں باپ کے بعد جو دوسرا اہم رشتہ جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے عزیز و قارب ہیں، وہ خونی رشتے ہیں جن سے آج ہم منہ پھیر بیٹھے ہیں۔ وہ ہمارے چچا، تایا، ماموں، پھپھا، وہ قریبی رشتہ دار، وہ خالہ، وہ پھپھا، یہ وہ رشتہ داریاں ہیں جو آج کے اس معاشرے میں ہم ان کو بھلا بیٹھے ہیں۔ گھریلو ناچاکیاں اور اس قدر آپس میں دلوں کے اتنے کفر ہو گئے ہیں، دل اتنے پھر گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے جو ہے نا وہ مترادف نہیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی شکل سے جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ دشمنی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں فرماتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں فرماتے۔ اور جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں بارہا اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرو۔ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد جو حقوق ہیں وہ رشتہ داروں کے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے رشتہ داروں کے وہ حقوق پورے کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اس معاشرے میں جو موجودہ کرنٹ ایرا ہے اس کے اندر کیا ہماری جو محبتیں ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، کیا یہ وہی محبتیں ہیں جو کہ ایک ہونی چاہیے؟ کیا وہ خونی رشتے اسی طرح سے قائم ہیں جو کہ ہونے چاہیے تھے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ناظرین کہ ہم ان رشتوں سے بہت دور نکل گئے ہیں، ہم غیروں کی طرف بہت جلدی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان خونی رشتوں سے بہت دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، یہی وجہ ہے کہ مرد اور عورت کے باہمی تعلق سے وجود پا جانے والا یہ معاشرہ اپنی ساخت کے لحاظ سے اجتماعیت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس ایک رشتے کی وجہ سے مزید رشتے پیدا ہوتے ہیں جو کہ وجود میں آتے ہیں۔ اسلام نے اسی سبب انسان کے ان خونی رشتوں کو
ہر مقام پر اہمیت دی ہے، خواہ معاملہ ان کی معاونت و نصرت کا ہو یا ان کی خیر خواہی کا ہو یا وراثت کی تقسیم کا۔ ہر موقع پر قرآن مجید میں ایک حقوق ان کے اور ہر چیز کے لیے قرآن کریم میں آیات مبارکہ موجود ہیں۔ انفاق کے مصارف میں سب سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے عزیز و قربا اگر ضرورت مند ہوں تو اس کی اعانت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ قرابت داروں کے بعد یتیموں کا ذکر آیا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی چیز ڈسٹریبیوشن کا عمل پیدا ہو یا ہم کوئی چیز تقسیم کرنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور اس بات پر ضرور غور کریں اور ارد گرد دیکھیں کہ کیا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا تو نہیں جن کو اس کی اشد ضرورت ہو۔ ہم ڈفرینٹ جگہوں پر جو ہیں وہ ڈسٹریبیوشن میں اور راشن ڈرائیو ہو یا کوئی اور ڈرائیو ہو اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، الحمدللہ لینا چاہیے، لیکن سب سے پہلا حق ہمارے رشتہ داروں کا ہے۔ کوئی چچا کا بیٹا، کوئی چچا، کوئی بھتیجا، کوئی ماموں، کوئی خالہ، کوئی پھپھا، کوئی بہنیں، کوئی بھائی، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہو، کوئی سفید پوش ہو آپ سے ذکر تک نہیں کرنا چاہتا ہو اور حالانکہ وہ اس کا حقدار ہو، اور ہم اس بات کو بلا کسی جھجک کے، بلا کسی تفریق کے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، سورہ نساء آیت نمبر 8۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے حرج نہیں، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنیں اکٹھی کرنا مگر جو ہو گزرا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس میں حرمت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کون سی جو خواتین ہیں وہ آپ کے لیے ایک مرد کے لیے حرام ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی اس کا حصہ دو، بے شک خدا ہر چیز کے سامنے ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ نور آیت نمبر 22۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں
کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو خود کچھ خرچ پاش نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے، اور خدا تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسی طرح سورہ روم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور انہی کا کام بنا۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ان تمام آیات کی روشنی میں اگر ہم یہ بات کہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، تو یہ بالکل بھی جو ہے بالکل بھی حق بجانب ہے۔ تو یعنی کہ ہمیں اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں ان کے حقوق ہم پر واجب ہیں۔ وہ رشتہ دار جو مالی طور پر، مالی حیثیت کے طور پر تھوڑے سے کمزور ہیں، مالی طور پر تھوڑے کمزور ہیں، جو معاشرے میں تھوڑے سے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ گزارنے میں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں یا دشواریاں پیش آتی ہیں، اور وہ اپنی سفید پوشی کا جو بھرم ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارا حق، ہمارا فریضہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے رشتہ داروں کی مدد کریں۔ باقی ہمیں اور بھی اپنے جو دور دراز کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ ہماری امداد کے منتظر تو نہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ دکھاوا ہی جو ہے انسان کو ضروری سمجھیں کہ آپ کی کوئی دکھاوا ہی کیا جائے۔ آپ بغیر دکھلاوے کے بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، آپ خاموشی سے بھی لوگوں کی مدد، پس پردہ رہ کر بھی آپ لوگوں کی امداد کر سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ رشتہ داروں کی بہت اہمیت ہے، اپنے خونی رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، اپنے رشتہ داروں سے میل جول بڑھا کے رکھیے، اپنے بہن بھائیوں کو آپس میں جو ہے پیار اور محبت سے رہیے، ان کے درمیان میں اگر کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو بھی گیا ہو تو درگزر کیجئے، ویسے بھی اب رمضان کی آمد ہے، معاف کر دیجئے، شب توبہ گزری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پروگرام کرتے وقت اگر مجھ سے کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اپنے میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔